جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ، اور میں ہوں آج کے پروگرام کا میزبان منور سلطان. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. عام طور پہ ہم دو عیدوں کا تذکرہ سنتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن اس مہینے میں ایک تیسری عید کا ذکر ہوتا ہے، وہ ہے عید میلاد النبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے. ہر مسلمان سے مطلوب ہے کہ نبی سے محبت کریں، لیکن محبت کا طریقہ کیا ہو؟ محبت ایک چیز ہے اور اظہار محبت دوسری چیز ہے. محبت میں کسی کو کوئی شبہ نہیں، لیکن اظہار محبت کے طریقے کیا ہونے چاہیے؟ کیا یہ اظہار شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس پورے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت النبی کے جلسے بڑے کثرت سے ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے شہروں میں مختلف ناموں سے جلوس نکالے جاتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس موقع پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ شریعت کے مطابق ہو رہا ہے، شریعت کے دائرے میں ہو رہا ہے، یا کیا ہم خدا نخواستہ نبی کی محبت کے نام پہ، عشق نبی کے نام پہ شریعت کے دائرے سے باہر تو نہیں جا رہے ہیں. اسی موضوع کو آج ہم نے منتخب کیا ہے آج کے پروگرام کے لیے. تو آئیے ہم اپنے مہمانوں سے ملتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد مصطفیٰ مدنی صاحب. آپ بہت ہی متحرک شخصیت ہیں، مختلف علمی کاموں سے جڑے ہوئے ہیں، ایک اسکالر ہیں، خاص طور پہ آپ نور فاؤنڈیشن لکھنؤ کے صدر ہیں. اور ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں مولانا محمد کوثر ندوی صاحب. یہ بھی ایک مشہور اور معروف نام ہے لکھنؤ اور اطراف کے لیے. آپ جلسوں کے حوالے سے خاص طور پہ جانے جاتے ہیں. آپ جامعہ فاطمہ للبنات کے ذمہ دار ہیں، ناظم ہیں. ہم آج کے پروگرام میں اپنے دونوں مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں. سب سے پہلے مولانا شروع کرتے ہیں آپ سے کہ یقیناً یہ مہینہ اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن اگر تاریخی طور پہ دیکھا جائے، سیرت کی کتابوں کو دیکھیں تو جہاں آپ کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی ہے وہیں اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی ہے. تو اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ اس مہینے میں جو خوشی منائی جاتی ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے، عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی اور اس طرح کی چیزیں، تو کیا یہ چیزیں صحیح ہیں، شریعت کے دائرے میں ہیں؟ کیا سلف صالحین میں اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں یا نہیں ملتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، پوری کی پوری شخصیت ہمارے لیے اسوہ ہے اور نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشن منانے والی شخصیت نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں خوشی ہے، بے حد خوشی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور ان کے ذریعے انسانیت کے لیے اپنا آخری پیغام بھیجا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شخصیت وہ اس بات میں سمٹ کر آ جاتی ہے کہ آپ کا پیغام وہ بنیادی طور پر انسانیت کے لیے کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ساری خوشی اس میں ہونی چاہیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سمجھ لیا، آپ کی بعثت کا مقصد سمجھ لیا. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ماننے والے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہم اپنے عوام سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کو سامنے رکھیں کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی یاد کریں تو خوش ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ کتنا گہرا ہے اس کا ضرور جائزہ لیں. اگر یہ کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ ماہ ربیع الاول ہم صحیح معنوں میں خوشی کا بھی ماہ بنا لیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی احساس ہمیں اس مہینے میں رہے گا. مولانا کوثر صاحب، آپ سے یہ ہم سمجھنا چاہیں گے کہ اس مہینے میں جلسے بڑی کثرت سے ہوتے ہیں، آپ بھی بہت سے جلسوں میں جاتے رہتے ہیں، روزانہ آپ کے جلسے لگے رہتے ہیں. یہ سارے جلسے عشق نبی کے نام پہ، محبت نبی کے نام پہ ہوتے ہیں. اب یہاں سوال یہ ہے کہ ان جلسوں کی افادیت آج کے دور میں، یقیناً ان جلسوں سے بڑا پیغام جاتا ہے سیرت کا، لیکن جس طرح جلسے کثرت سے ہو رہے ہیں، دیر راتوں تک جلسے ہوتے ہیں، تو اس کی افادیت آج ہے
या नहीं है? आप क्या महसूस करते हैं और इसकी हिफाजत कैसे बाकी रखी जा सकती है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनव्वर भाई, एक नाजुक सवाल आपने हमसे किया है। जलसे तो यकीनन होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस अंदाज से इस वक्त सूरत हाल है उसमें एक नुकसान ये है कि जलसे सिर्फ इसी महीने होते हैं, साल भर फिर इस सिलसिले में कोई सरगर्मी नहीं हो पाती है। दूसरी बात यह है जलसों के हवाले से कि 12 तारीख का जो मसला है वो भी एक इख्तलाफी मसला है। ज़्यादातर सीरत निगारों की राय ये है कि 9 रबीउल अव्वल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत है। तो जलसे तो हों, लेकिन इस अंदाज से हों कि जो कमेटियां, जो अफराद, जो तंजीमें जलसे करा रही हैं फिर वो साल भर जलसे कराएं। सिर्फ इसी महीने अगर जलसे वो कराएंगी तो किसी न किसी दर्जे में दूसरी कौमों से तशब्बुह पैदा होगा, और ये एक इसका नुकसानदेह पहलू है। इसमें जो एक चीज़, मैं 2 चीज़ें कहना चाह रहा हूँ इस हवाले से। एक चीज़ तो ये है कि इस वक्त दूसरी जो कौमें हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर रह रही हैं वो मुसलमानों से बहुत सी चीज़ें लेती हैं, लेकिन वो उसको मुसलमानों की तरफ मंसूब नहीं करती, अपनी तरफ मंसूब करती हैं। मिसाल के तौर पर ईद उल फितर के मौके पर अब बहुत से गैर मुस्लिम ये कहने लगे हैं कि अच्छा, आप हजरात भी उसी तरह अपने खुशी और त्यौहार के मौके पर आपस में गले मिलते हैं जिस तरीके से हम अपने यहाँ होली और दिवाली में मिलते हैं। हालांकि ये उनकी अपनी तहजीब नहीं थी, ये हमारी तहजीब थी। तो वो कल को दुनिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, देखिए, बेअदबी अगर किसी भी तरीके से हो गई तो ये गुनाह कबीरा है। और जिस अंदाज के जलसे हो रहे हैं उसमें अगर किसी न किसी अंदाज में तशब्बुह दूसरी कौमों से हो गया तो मैं समझता हूँ कि भी हो सकता हो, अल्लाह माफ़ करे, बेअदबी के दायरे में कहीं ये चीज़ न शामिल हो जाए। अब होता क्या है, हम एक चीज़ बता दें आपसे, इन जलसों के होने से हमारा जो नया तबका आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा दीन को गहराई से जानता नहीं है, वो क्या समझता है कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम थे या जैसे ईसा अलैहिस्सलाम थे वैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। मैं एक बात कहूँगा कि इतना समझना भी गलत है, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इमामुल अंबिया हैं, नबियों से अफजल हैं। लेकिन चलिए, अगर वो यहाँ तक भी समझ रहा है तब भी कुछ उसने बहरकैफ लाज रखी है। सवाल तो ये पैदा होता है कि बाज़ जो नौजवान नस्ल हमारी आ रही है जिसकी बुनियादी तालीम नहीं हो पाई, इन जलसों को देखकर वो समझती है कि जैसे बहुत से दूसरे कौमों के लोग, कोई अपने बादशाह का जश्न मनाता है, कोई अपने मजहबी गुरु का जश्न मनाता है, कोई अपने मिलिट्री के जनरल का जश्न मनाता है, वैसे मुसलमान भी मनाते हैं। तो अगर सिर्फ इस महीने में या ख़ास तौर पर सिर्फ इस तारीख में जलसे किए जाएंगे तो उसका जहाँ फ़ायदा हो रहा है, नुकसानात भी इस अंदाज से हो रहे हैं। पूरा पैगाम जा नहीं पा रहा है। एक चीज़ तो मैं तो कहूँगा कि ठीक है, अब इस सिलसिले में मैं अपनी सतह से तो नहीं कह सकता ये हमारे बड़ों का मसला है, मुफ्तियान का मसला है कि जलसे इस तारीख में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उस सिलसिले में मैं खामोश हूँ, ये बड़े जाने। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर जलसे हम करा रहे हैं तो ज़रा सा वो सलीके से कराएं। जैसे मिसाल के तौर पर उसमें शक्लें यूँ बनाई जा सकती हैं जलसों के हवाले से कि औरतों के लिए अलग जलसे हो जाए, उसमें औरतों के हवाले से गुफ्तगू हो जाए। मर्दों के लिए जलसे हो रहे हैं अगर, तो मर्दों भी मुख्तलिफ तबके हैं, कॉलेजेस के बच्चे अलग हैं, हमारा तालीम याफ्ता तबका अलग है, हमारे बिल्कुल एक दबे कुचले भोले भाले अवाम अलग हैं। तो जलसों का जब इंतखाब किया जाए तो उसमें कोशिश ये की जाए कि हम किस आवाम को बुला रहे हैं, उसके लिए किस दर्जे के मुक़र्रिर को हमको बुलाना है। और अमूमन देखा यह गया, चूँकि मैं जलसों की दुनिया का आदमी हूँ, कि इन तमाम चीज़ों से आज के जलसों का कोई ताल्लुक़ नहीं। कभी कभी तकरार मजमून हो जाता है, एक ही मौजू पर पहले मुक़र्रिर ने तकरीर की, दूसरे मौजू पर दूसरे ने तकरीर कर दी। तीसरी जो खराबी इन जलसों में हो रही है वो ये हो रही है कि देर रात तक जो जलसे चलते हैं, अब ये जायज़ नाजायज़ तो नहीं कह सकता, लेकिन खिलाफ सुन्नत तो ज़रूर है। और एक बड़ी तादाद जलसों के हवाले से ये होती है कि वो सुबह की फजर की नमाज उससे फौत हो जाती है। तो इस सिलसिले में बहरकैफ हमारे बड़ों को सोचना चाहिए कि अगर जलसे हो रहे हैं तो उसको इस अंदाज से हम मुरतब करें कि मुफीद हो जाएं वो, और ख़ास तौर पर वो तंजीमें साल भर जलसे करें,
تاکہ تشبہ دوسری قوموں سے نہ پیدا ہو۔ مولانا ابھی آپ نے ذکر کیا گستاخی اور بے ادبی کا، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے سیرت النبی کے جلسے کا۔ مولانا مصطفیٰ صاحب اگلا سوال آپ سے اسی حوالے سے ہے کہ ہمارے ان جلسوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، ایسے واقعات جو مستند کتابوں میں موجود نہیں ہیں، من گڑت ہیں، موضوع ہیں، کثرت سے بیان کیے جاتے ہیں، اور صرف واقعات ہی نہیں بلکہ نعت نبی کے نام پہ جو غلو ہوتا ہے، آپ علمی طور پہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ ابھی جو ہمارے کوثر بھائی نے بات کہی ہے وہ بہت اہم ہے کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بالکل دوسری شخصیتوں کے مشابہ سمجھ کر ان جلسوں کے ذریعے انہیں یہ پیغام چلا جاتا ہے کہ جیسے دیگر شخصیات کا ایک جشن ہوتا ہے، ان کی بھی ایک یاد ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ ان شخصیات کی پوری زندگی، ان کے کارنامے، وہ جو کچھ بھی ہیں وہ سنے سنائے ہوتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے جلسوں میں بھی اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے کہ جو ہم کہیں وہ بہت پختہ ہونی چاہیے۔ یہ امتیاز برتنا بہت ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو حقیقی معنوں میں زندگی ہے، وہ واقعات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، اور وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ منسلک ہیں، وہی دراصل مقدس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب غلط چیزیں یا وہ چیزیں جو انسان نے غلو کے طور پر منسوب کر دی ہیں وہ مقدس نہیں ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ علامہ شبلی کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے سیرت النبی کو لکھنے سے پہلے 100 صفحے سے زیادہ اس پر لکھا کہ سیرت میں غلط چیزیں کیا شامل ہو گئیں اور انہیں کیسے اسے پاک صاف کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس میں بہرحال علماء کی ذمہ داری ہے، ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ بات لے جائیں عوام الناس میں کہ سیرت کے پروگراموں میں وہ صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کریں۔ اور یہ پیدا کرنے کے لیے ایک چیز ضروری ہوگا کہ کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت ایک بار آپ جانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صحیح واقعات ایک بار آپ جانیں۔ کچھ نہیں جانیں گے تو آپ تمیز کیا کریں گے؟ تو علماء کی، اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ اسے کتابوں کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے واضح کریں، اور عوام الناس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سیرت کا پختہ علم براہ راست کچھ حاصل کریں جو صحیح ہو، اس کے بعد پھر وہ جو ادھر ادھر کی چیزیں آئیں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک بات جو آئی تھی بڑی اہم ہے اسی پس منظر میں کہ وہ شخصیات، وہ مذاہب اور وہ کلچر جس کا خاتمہ اسی دنیا میں ہے، یعنی شروع بھی اسی دنیا میں ہوگا، ختم بھی یہیں ہو جائے گا، اس میں اور ہماری تہذیب اور ہمارے عقائد اور ہمارے کلچر میں فرق ہے۔ ہمارا تسلسل پہلے سے ہے اور رہے گا آخرت تک، اس لیے ہمیں شخصیت کے جشن منا کر کے اس شخصیت کو تحفہ نہیں پیش کرنا ہے، بلکہ حقیقت میں ہمارا اس شخصیت سے تعلق دراصل اخروی زندگی کے لیے ہے۔ تو ہمیں دراصل شخصیتوں پر جو کچھ کرنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے حوالے سے جو کچھ کرنا ہے اس میں اپنی آخرت کو سامنے رکھنا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت اس سے بگڑ نہ جائے اور ہم غلطی کی طرف یا غلط باتوں کی طرف چلے جائیں تو ہماری آخرت خراب ہو جائے۔ یہ فکر مندی بھی ضروری ہے۔ مولانا کوثر صاحب، ایک سوال آپ سے جلسوں کے حوالے سے اور کرنا چاہیں گے۔ ابھی 2 بیانات آئے ہیں۔ ایک بیان یہ آیا ہے کہ ایک مذہبی رہنما ہیں، میں ان کا نام لینا ابھی مناسب نہیں سمجھتا، ان کا بیان آیا ہے کہ سیرت النبی کے جلسوں میں اور جلوس میں خاص طور پر ڈی جے نہ بجائے جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بجایا جاتا ہے، اور میں نے بعض دوستوں سے سنا ہے کہ کانپور وغیرہ میں خاص طور پہ اور بھی مختلف شہروں میں اکثر چوراہوں پر بڑی تعداد میں اس طرح کے بجانے کا نظم ہوتا ہے۔ اس سے غیر مسلموں پر کیا اثرات پڑتے ہیں یہ تو سب لوگ سمجھتے ہیں۔ دوسری ایک بات اور آئی ہے کہ ابھی ایک صاحب نے باضابطہ یہ بیان دیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو کیوں نہ پیس ڈے کے نام پہ اس کو ایک گویا طے کر دیا جائے اور اس کو منایا جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے، ہمارا سماج کدھر جا رہا ہے، مسلمان کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں ایک چیز ہے کہ میں نے ایک لفظ کی وضاحت نہیں کی تھی اپنی گفتگو میں۔ میری اپنی ایک گزارش ہے علماء سے اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو جلسے کرتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا وہ عید میلاد النبی کا نام ہٹا کر کے سیرت النبی کا نام رکھ دیں تو امید ہے کہ کچھ اوپر ہم آ جائیں گے انشاءاللہ۔ میلاد النبی کا ترجمہ بھی آپ رکھیں، علماء ہیں آپ سے کیا بتانا، لیکن آپ کے ذریعے سے لوگوں کو بتلانا ہے کہ بھئی جنم دن کا اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا ہے۔
تو اس سے جو تھوڑا سا ہم کسی حد تک کچھ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو اس کا نام سیرت النبی کر دیا جائے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ ڈی جے والا جو ہے، وہ تو آپ یقین جانیے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ڈی جے کی حد تک تو چلیے وہ گناہ تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں اور جو خرافاتیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ، اگر ان پر ابھی سے پابندی نہیں لگائی گئی، علماء نے نکیر نہیں کی، تو ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں نسل آدم کی کہ شیطان نے کس طریقے سے آدم علیہ السلام کے اولادوں کو شرک تک پہنچایا ہے، اس میں بیجا محبت کو ہی مہرہ بنایا ہے۔ چونکہ آپ حضرات جلسوں میں جاتے ہوں گے، لیکن بلکہ تھوڑا سا مجھے کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے اس سلسلے سے زیادہ تجربہ دیا، تھوڑا سا کہہ سکتا ہوں میں۔ ڈی جے کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے وہ سن لیجیے آپ۔ ہاں، ڈی جے کے علاوہ جو خرافاتیں ہوتی ہیں، میں علاقوں کا نام نہیں لے رہا ہوں، لکھنؤ کے قرب و جوار کی باتیں کر رہا ہوں۔ وہاں ہوتا یہ کہ لوگ میلہ لگاتے ہیں، میلہ لگانے کے بعد اپنے اپنے دروازوں پر یا کچھ حصے خاص کر لیے جاتے ہیں، یہ فلاں کا کاؤنٹر ہے، یہ فلاں کا کاؤنٹر ہے۔ وہاں پر مکے کی شبیہ بنائی جاتی ہے، مدینے کی شبیہ بنائی جاتی ہے، چھوٹا سا اونٹ رکھا ہوا ہے، کہیں چھوٹا سا وہ ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، کہیں پہاڑ چھوٹا سا مصنوعی طور پر بنا دیا گیا ہے، اور لوگ وہاں جاتے ہیں، بڑے تقدس اور بڑے ادب احترام سے اس کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ ماشاءاللہ غیروں کی طرح اس پر چڑھاوی بھی چڑھاتے ہیں۔ یہ میری اپنی دیکھی ہوئی چیز ہے، میں قصداً پہنچ چکی ہے، اور کہیے تو میں نام بھی بتا دوں تاکہ وہ، اب آپ منع کر رہے ہیں تو علاقے کا نام نہیں بتا رہا ہوں جس علاقوں کی شروع ہوئی۔ اصل میں جو چیز بھی ہم سلف اور تابعین اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کریں گے، وہ بعد میں گمراہی تک وہ چیز ہم کو پہنچا دے گی۔ تو ڈی جے کا مسئلہ تو انہوں نے بیچاروں چھوٹا کہا ہے، اس سے زیادہ مسئلہ ہے ڈی جے۔ اب سوچئے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ڈی جے میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ نماز ہوتی رہتی ہے، اور اس میں تیز آپ نے غیروں کی بات کہی، مسلمان پریشان رہتا ہے، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امام صاحب بیچارے، کانپور کا نام نہ لیا جائے، جہاں بھی اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، وہ تکبیر مائک سے کہتے ہیں، پھر بھی مقتدی نہیں سن پاتے کہ کب وہ بیچارے سجدے میں گئے اور کب بیچارے وہ۔ اب وہ آپ حضرات جانے کہ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا، یہ اس دائرے میں یہ عمل آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ خیر، دوسرا مسئلہ جو پیس ڈے کا تھا، دیکھیے وہ تو بات ہو گئی تقریباً، وہ جلسے ہو ہی رہے ہیں۔ میں نے میلاد النبی کا نام گزارش کی ہٹا کر کے سیرت نبی کہہ دیں تو پیس ڈے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ مولانا، آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ ابھی جن خرافات کا ذکر کیا، ہم سب کا تعلق کہیں نہ کہیں عوام سے ہے، ہم سب ان خرافات کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ ہوتا ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، سب کہیں نہ کہیں علماء کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ بڑا سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کو روکا کیسے جائے؟ جب علماء انوالو ہیں، علماء کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں، تو اس کو روکا کیا جائے اور کیسے جائے؟ روکنے کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اس سلسلے میں کیا بتانا بہتر چاہیں گے؟ یقیناً علماء جو ہے وہ یہ سب اس کی سرپرستی کرتے ہیں، لیکن علماء کے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو واقعتاً حساس ہے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے اور معاشرے میں صحیح رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو وہ کھپاتا ہے، اور علماء کا ایک طبقہ وہ ہے جو بنیادی طور پر بہت زیادہ خود کرپٹ ہے، تھوڑا سا وہ خود ہی کمزور ہے، اس کے اندر خود خرابیاں موجود ہیں۔ عام طور پر بڑا طبقہ وہی علماء کا اس میں آگے آتا ہے جو بنیادی طور پر صحیح معنوں میں اپنے علم کی بالکل وہ قدر نہیں جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے۔ البتہ کچھ علماء ایسے ہیں اس میں جو اس بنیاد پر عوام کے ساتھ لگتے ہیں کہ چلو عوام کا ایک جذبہ ہے، تو اس جذبے سے کہیں عوام الگ نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے، وہ تعلق اس کا بنا رہے، مضبوط رہے۔ اس معاشرے میں ہم لوگ کیا کریں؟ ہم دراصل اس طبقے سے، علماء کے اس طبقے سے، اور وہ پہلا طبقہ چاہتے ہیں کہ دونوں میں تھوڑا سا رابطہ بڑھے، اس موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں ہوں، اور عوام الناس میں بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جیسے ابھی ذکر آیا کہ وہ پریشان ہوتے ہیں جو بہت ساری خرافات ہوتی ہیں۔ ہمیں ان سب کے ساتھ مل کر کے ایک گفتگو کرنی چاہیے، مہم چلانی چاہیے۔ دراصل کیا ہے، خرابیاں معاشرے میں بڑے دھیرے دھیرے آتی ہیں اور شیطان ان کو آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ ہم مہم بنا کر ہی ان خرابیوں کو روک سکتے ہیں، خاص طور پر آج کے حالات میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مہم کی کچھ شکل بنائیں، جیسے بہت ساری چیزوں کی مہم بنائی جاتی ہے، اسی طرح ہم اس کی بھی مہم بنائیں کہ معاشرے اور سماج میں
سیرت النبی کے نام سے، میلاد النبی کے نام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ذکر کے مبارک نام سے جو خرابیاں آ رہی ہیں اس پر ہم گفتگو کریں. اور یقیناً عوامی سطح پر جب ہم گفتگو کو شروع کریں گے تو وہ علماء جو اس میں شریک ہیں لیکن وہ اچھے علماء ہیں وہ بھی اس سے دور ہوں گے، اور وہ علماء جو واقعی صحیح نہیں ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں، وہ علماء بھی پھر بچنے لگیں گے. مولانا آپ فرما رہے ہیں کہ اس موضوعات پہ گفتگو ہونی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاً مسلمانوں کا مطالعہ سیرت کا بالکل نہیں ہے، عوام کا تو ہے ہی نہیں، خواص کا بھی کچھ ایسا ہی ویسا ہے، اسی لیے وہ اس طرح کے واقعات سے کام چلاتے ہیں. تو کیوں نہ لوگوں کو یہ مشورہ دیا جائے کہ پورے سال تو پڑھیں ہی، خاص طور پہ اس مہینے میں اگر سیرت النبی کی جو کتابیں ہیں اگر اس کو پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، بہت ہی اہم بات کہی آپ نے، اور میں تو اس حوالے سے میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے اس صفحہ پروگرام کے اس پروڈکشن کے حوالے سے کہ میں ایک بہت گزارش کے انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو کوئی نہ کوئی ہدیہ تحفہ دیتے ہیں. آپ یہ ذرا سا سوچیں کہ اگر پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اچھی سی کتاب، وہ کتاب جو اچھی ہو، اسے آپ مارکیٹ سے لیں، خریدیں، باقاعدہ پیسہ خرچ کریں اس پر، اور اس زبان میں خریدیں جو آپ کا پڑوسی، آپ کا دوست پڑھ سکتا ہے، اور اسے لے جا کر کے گفٹ کر دیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پر کتاب ہے، اسے آپ پڑھیں. ایک سی ڈی آپ لے لیں، ایک پروگرام آپ لے لیں اور منتقل کر دیں، تو یقین جانیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے تعلق کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہوگا، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح زندگی کو کسی نے پڑھا تو یقین جانیے کہ وہ متاثر ہوگا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھی اور وہ اسلام لے آئے؟ کتنے لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنا اور تبدیل ہو گئے؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت ہی طاقتور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے اچھی کتابوں کو معاشرے میں رائج کرنے کا یہ بہترین مہینہ ہے، اور اسے اس طور پر ہمیں اپنانا چاہیے. میں گزارش کروں گا کہ اس مہم کو آپ آگے بڑھائیں، ہم سب اس کو آگے بڑھائیں، اور ہم طے کریں کہ کم سے کم اس ماہ مبارک میں اس سال ہم اپنے 10 دوستوں کو 10 کتابیں سیرت پر لا کر جو ان کے لیے پڑھی جانے والی زبان ہوگی اس زبان میں انشاءاللہ ہم انہیں فراہم کریں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. اب تک جو گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ کیا نہیں کرنا چاہیے، جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اب ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. مولانا کوثر صاحب، اگلا سوال ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہیں، آپ کی بعثت تمام انسانوں کے لیے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. لیکن مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی زندگی کو، آپ کی حیات مبارکہ کو دوسروں تک پہنچائیں. اور اگر اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے ملک میں جو برادران وطن ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ ہیں، ان تک نبی کی سیرت کو پہنچائیں. تو اس کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کیا باتیں ہیں، ذرا آپ قارئین تک اور ناظرین تک پہنچائیں. منور بھائی، میں آپ کے سوال سے ہٹ کر کے ایک بات اور کہوں گا. آپ نے بات کہی ہے برادران وطن تک، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ اس پہلو پر تو ہمیں محنت کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یا اسی سطح کی جو ضرورت ہے، ہمارے یہاں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو سیرت سے بالکل ناواقف ہے. میں اس میں ایک تجربہ بتا دوں اپنا. ایک انٹرویو، ایک بڑا اسکول کھل رہا تھا لکھنؤ میں، تو اس کا انٹرویو تھا. اس میں اتفاق سے بنگلور سے ایکسپرٹس کی ٹیم آئی تھی. مجھے بھی انہوں نے بٹھایا تھا کہ مولانا آپ بیٹھیے اور آپ کچھ پوچھیں گے نہیں، صرف آپ دیکھیں گے. اس میں بہت تعلیم یافتہ بچیوں کو بلایا گیا تھا، خاص طور پر ایم کام اور ایم ایس سی اور بی ایس سی، بی ایڈ تک کی بچیاں تھیں. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ بہت سی بچیاں اس میں ایسی تھیں کہ جب ان سے دینیات کے حوالے سے بات کی گئی تو ان کو اللہ گواہ ہے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے آخری پیغمبر کا نام کیا ہے. یہ بات میں اس طبقے کی کر رہا ہوں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے مسلمانوں کا. تو اس میں جلسوں کے ذریعے سے صرف تقریریں ہو جاتی ہیں اور واہ واہ اور سب چیزیں ہو گئیں.
پہلے کام تو ہم یہ کریں کہ آپ حضرات اس کے لیے کچھ کریں یا میں بھی جس لائق ہوں حاضر ہوں انشاءاللہ، کہ برادران وطن کے علاوہ ہمیں کچھ ایسے سیکشن بنانے پڑیں گے کہ ہم ایک بڑا کام اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی کریں، تاکہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوں۔ میں ایک بات بیچ میں کہنا چاہوں گا، ہو سکتا ہو اس کا تعلق آج آپ کے اس انٹرویو سے، اس پروگرام سے نہ ہو۔ بہت سی بچیوں کے ادھر جو افسوسناک واقعات سننے کو ملے ارتداد کے حوالے سے، اس میں بڑی غلطی، بڑا قصور والدین کا ہے کہ ان والدین نے، ان کے سرپرستوں نے یا اس علاقے کے علماء نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ ان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پہنچتی۔ اگر پہنچتی تو شاید وہ یہ قدم نہ اٹھاتی۔ ایک چیز۔ دوسری چیز جو آپ نے مجھ سے پوچھی، میں ٹو دی پوائنٹ ہی رہوں، بات کو زیادہ پھیلاؤں نہیں، برادران وطن کے حوالے سے اس میں میری 2-3 رائے ہیں۔ دیکھیے، سب سے بڑا نازک مسئلہ یہ ہے منور بھائی کہ اگر آپ دین کے نام پر کوئی کام کرتے ہیں، چونکہ تھوڑا سا مجھے تجربہ ہے اس کا، تو اس میں دقت یہ آتی، مثال کے طور پر آپ نے عید میلاد النبی کے حوالے سے کوئی پروگرام کیا، ان کو بلا لیا، تو کل جب وہ دشہرے دیوالی کا پروگرام کرتے ہیں تو آپ کو بلاتے ہیں، اور وہاں جانا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا جو اپنا مذہبی معاملہ ہے اس میں ہمارے ساتھ بڑی نزاکتیں ہیں، ہم ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، ٹیکہ لگانا ہے یا جو بھی کر رہا ہے ان کے ساتھ۔ تو اس کا طریقہ جو میری نظر میں اور بعض علاقوں میں جن لوگوں نے کام کیا، میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں مجھے کہ اس میں حکمت تو شرط اول ہے، شرط اول حکمت ہے۔ اور میں مثال دے رہا ہوں، غالباً جرمنی میں یا یہاں آپ کے امریکہ وغیرہ میں، وہاں کی جو مسلمانوں کی اپنی جو تنظیم ہے، انہوں نے وہاں کالجز میں ایک کمپٹیشن کروایا سیرت کے حوالے سے، بڑا انعام رکھا اس میں، اور اس میں شرط تھی کہ صرف اس میں غیر مسلم بچے ہی شامل ہوں گے، مسلمان بچوں کو اس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس میں بہت اچھا نتیجہ آیا، چونکہ وہ اب وہ اس کو کمپٹیشن میں حصہ لینا ہے، ایسے لکھنا ہے، مضمون لکھنا ہے، تو اس کو پڑھنا بھی ہے۔ ان کی خواہش یہی تھی کہ یہ پڑھ لیں، کسی بھی لالچ میں پڑھ لیں، تو 10 ہزار بچوں نے اس میں حصہ لیا، اور سب تک ان لوگوں نے پورا خرچہ اٹھایا، کتابوں کے پیسے دیے، اور آج کل تو سسٹم بہت آسان ہے، آن لائن کتابیں دے دیجیے، پیسے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو برادران وطن تک اگر ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ بہت عمدہ یہ ہے، کالجز میں ہم کمپٹیشنز کروائیں سیرت کے حوالے سے۔ اب الگ بات ہے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، وہ ایک مستقل ایک کام ہے، اس پر کچھ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اور بھی برادران وطن تک ہم کو پیغام پہنچانا ہے، تو ایسے موقعوں پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ، اس کے لیے تو آپ نے کمپٹیشن کروا دیا، یا امریکہ میں شاید آپ کو یاد ہو جب تھوڑا سا کچھ دہشت گردی کے حوالے سے کچھ مسائل تھے، تو وہاں کی بعض تنظیموں نے ایک دیا تھا، ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا، ایک اپیل کی تھی، وزٹ مائی ماسک۔ تو یہاں بھی کیا جا سکتا ہے، وزٹ مائی ماسک کے ذریعے سے ان کو بلایا جائے، دکھلایا جائے، ان کے سلسلے میں جو کچھ تنظیمیں غلط فہمیاں بھر رہی ہیں کہ ان کی مسجدوں میں یہ ہوتا ہے، وہ آ کر خود دیکھیں، ان کے اندر جو ڈر، خوف ہے، جھجک ہے، وہ نکلے آ کر کے یہاں۔ اور سب سے بڑی چیز منور بھائی یہ ہے، یہ ساری چیزیں تو قولی ہو گئی، یہ اتنی مؤثر نہیں ہوں گی۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو پیغام پہنچانا ہے تو عملی طور پر بھی آپ پہنچائیے۔ جی مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب، آپ کا تعلق مسلمانوں سے بھی اور غیر مسلم بھائیوں سے بھی ہے، دعوتی کوششیں آپ کرتے رہتے ہیں، تو آپ اس موضوع پہ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بہت بنیادی بات آئی ہے کہ بہت ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہم سیرت کے حوالے سے کمپٹیشن منظم کریں اور اس کی کوئی ترتیب اور شکل بنائیں، اور بنیادی طور پر دونوں باتوں کو اگر سامنے رکھا جائے کہ یقیناً مسلم بچے اور بچیاں، مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یا مسلم قوم کے افراد، وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہیں۔ عملی طور پر جتنے پختہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر، اتنا بڑا نمائندگی کریں گے، اسی کے ساتھ جتنی بہتر ان کو معلومات ہوگی اتنی اچھی نمائندگی کریں گے۔ ابھی ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب نے ہم کو بتایا کہ مولانا، ابھی میں بیٹھا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ، اور بہت دیندار ڈاکٹرز ہیں، وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ 5 وقتہ نمازی ہیں، ٹاپ کلاس کے ہیں اپنے فیلڈ میں۔ انہوں نے بتایا ہمارے ہاں بات چلی تو ایک ہمارے سینئر نے کہا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے۔ یہ مطلب مجھ سے پوچھا کہ میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس میں مشکوک ہوں۔ یہ ہے صورتحال۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم
ग्रुप्स बनाएं, बच्चों के, नौजवानों के, पढ़े लिखे लोगों के, आम लोगों के, और इनके लिए, सबके लिए कंपटीशन सीरत के पस मंजर में मुरतब करें। ये बहुत बड़ा काम है, ये उलमा की जिम्मेदारी है, ये अल कुरान इंस्टीट्यूट जैसे इदारों की जिम्मेदारी है, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको करें। दूसरी सतह पर हम छोटी छोटी चीजें तैयार करें जिसको बआसानी लोग पढ़ सकें, एक नशिस्त में, दो नशिस्त में। और तीसरी चीज, जहां तक बिरादरान वतन की बात आई, उस सिलसिले में भी कंपटीशन की बात आपने कही, मजीद सीरत को एक मुहिम बनाना चाहिए, दरअसल पढ़ने पढ़ाने के लिए। आज एकेडमिक दौर है, इसमें कोई शक नहीं, अलबत्ता एकेडमिक वसाइल बहुत मुख्तलिफ हैं, न सिर्फ किताबें हैं बल्कि उसके साथ ये जदीद वसाइल बहुत सारे आ गए हैं। हमको दरअसल सीरत को पढ़ने पढ़ाने की एक मुहिम बनानी चाहिए। अगर ये मुहिम बन जाएगी तो यकीन जानिए साल, 2 साल, 4 साल में उस वक्त की जो नस्लें होंगी वो सीरत से बहुत कुछ वाकिफ हो जाएंगी और सीरत का पैगाम इंशाल्लाह मुंतकिल हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अहम बातें की आपने मौलाना। अब आखिरी मरहले में बस हम ये चाहेंगे कि इस महीने के हवाले से बहुत सी बातें हुई, एक आखिरी खुलासे के तौर पे 1 मिनट में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इश्क के और मोहब्बत के हवाले से जो जलसे होते हैं तो उम्मत को फिक्र ये करनी चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में उतारने का एक फ़ैसला इस महीने में कम अज़ कम उम्मत करे। और जहाँ तक एक बात है, मैं जब मदीने गया था हज पे, तो वहाँ एक साहब ने तकरीर करते हुए पूछा था कि भाई मदीने से आप क्या क्या लेकर के आए? तो मैंने कहा वो खजूर ली है, जमजम ली है। तो उन्होंने कहा नहीं, मदीने की असल जो दौलत है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उम्मत के लिए आपका गम और आपकी फिक्र है। तो इस चीज़ को इस महीने में कम अज़ कम हर शख्स ये कोशिश करे कि ये तहैया करे कि इंशाअल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी में सुबह शाम सीरत को उतारना है। और अगर ये तहैया इंशाअल्लाह उम्मत कर लेगी तो जलसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अमली तौर पर जहाँ बैठेगा वहीं पैगाम देगा कि भाई हम गुलाम रसूल हैं, इंशाअल्लाह उसके ज़रिए से पैगाम इंशाअल्लाह पहुँच जाएगा। बिल्कुल सही है मौलाना मुस्तफ़ा बंदी साहब। बिल्कुल आखिर में आपसे भी यही चाहेंगे कि 1 मिनट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मोहतरम आप और आपका पूरा चैनल और हमारे नाजरीन, दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम महदूद ना समझें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हर मैदान के लिए है और हमारे नाजरीन ये तय कर लें कि वो किसी एक मैदान के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महदूद ना समझें। आप जिस फील्ड के हैं, जिस सतह के हैं, जिस उम्र के हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपके लिए बेहतरीन गाइडलाइन मौजूद है। आप एक तरक्की याफ्ता इंसान बन जाएंगे अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना शुरू कर दें। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे तो आप एक बहुत अच्छे और कामयाब इंसान बन जाएंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100% कामयाब थे। और 100% कामयाब अगर कोई पर्सनालिटी है जो इस पर हमारा ईमान है, लेकिन अगर उससे हम सीखना शुरू कर दें तो हम यकीनन खुद भी कामयाब हो जाएंगे। इस पस मंज़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की तरफ हमारा रुख होना चाहिए, हमारी तवज्जो होनी चाहिए, हमारी मोहब्बत होनी चाहिए, हमारी आमादगी होनी चाहिए और हमें इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना चाहिए कि गोया हमारी ज़िंदगी का एक रहनुमा मिल गया है। उन्हें रहनुमा मान करके रहनुमाई हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अपने इश्क को और तेज़ कर लें तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे हैं सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा और आज हमारे साथ मौजूद थे 2 बड़े स्कॉलर, मशहूर आलिम दीन मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब और मौलाना कौसर नदवी साहब। आपने इन दोनों की बहुत ही अहम और कीमती बातें सुनी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सीरत का ये तोहफ़ा दीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छा तोहफ़ा साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दीनी व इस्लामी किताबों का वाहिद मरकज़, दारैन बुक डिपो, शबाब मार्केट, लखनऊ। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन